السلام علیکم جناب، پوری قوم کو مبارکباد ہو۔ ہمارا مشن جو ہے چاند پہ چلا گیا ہے، 6 مہینے چاند پہ رہے گا سیٹلائٹ۔ زرداری صاحب کی مبارکباد آئی ہے اور شہباز شریف صاحب کی مبارکباد آئی ہے، سائنسدانوں کو اور قوم کو۔ اس کو بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے اور یہ چین کے تعاون سے ہوا ہے اور یہ پہلا پاکستان چین دوستی خلاؤں تک پہنچ گئی ہے۔ اچھا جی، تو بڑی وہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب ایک بہت بڑا کارنامہ ہوا ہے کارنامہ تو ہے۔ میں آ کے سامنے آ کے دسو بھئی اسی کو مولیاں گاجراں اتنے بھی لا سکنے ہیں چاند تے کہ نہیں۔ بہرحال اس کا مبارکباد کے مستحق ہیں سائنسدان، بالکل ہیں۔ تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے چین نے دھماکہ کیا تھا، تو اس کے جواب میں ہم نے 5 دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے نواز شریف نے کر دیے تھے۔ ابھی بھی چین چاند پہ گیا تو ہمارا بھی جناب سیٹلائٹ وہاں پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا گیا تھا نا، تو یہ بہت بڑی اچھی خوشخبری ہے، بہترین خبر ہے۔ اچھا جی، یہ خبر ہے، میں تھوڑی سی پہلے وہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں نا، وہ لازمی میرے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ یہ بار بار اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ہزاروں لوگ ہیں، تو جن تک یہ خبر جا رہی ہے وہ پہنچائیں کہ 28 مئی کو فیڈرل والوں کا اسلام آباد میں کیس لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن کا لاہور میں لگنا ہے وہ ڈیٹ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب ڈیٹ مل جائے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو جو نئے لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کیس 4 سال کے بعد لگا ہے نا، تو نئے جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بالکل ہمارے پاس آئیں، شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں۔ پورے پاکستان سے لوگ رابطہ قائم کریں، یہ ہر ریٹائرڈ پاکستانی جو ہے اس میں وہ شامل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کافی لوگ ہو گئے ہیں، تو پہلے نہیں ہو رہے تھے کہ جی پتہ نہیں کدوں لگنا ہے، تو اب اس کا 4 سال کے بعد نمبر آ گیا ہے۔ اسلام آباد میں، لاہور میں بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ آپ ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، شناختی کارڈ بھیجیں اور میرے موبائل پہ کال کریں گے 030047255752، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا بھی دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو ساتھ ساتھ ہم خبر یہ چلا رہے ہیں، ٹھیک۔ باقی جناب خبریں یہ ہیں کہ صبح ہفتہ ہے، ہفتے والے دن اور اتوار والے دن ہماری چھٹی ہوتی ہے، تو ہم سے یہ فرائیڈے نائٹ اور سیچرڈے نائٹ جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ، اوورسیز والوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ جو نواز شریف صاحب ہیں نا، وہ مستقل طور پہ مریم نواز صاحب کے پروگراموں میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو شہباز سے کوئی مطلب نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے۔ وہ مریم نواز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جناب مریم نواز کو کامیاب کرانا ہے، اور مریم نواز کو تجربوں کی اور مشوروں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ وہ سب سے آگے جا رہی ہیں، سب سے آگے جا رہی ہیں۔ اور ان کے مقابلے پہ جو امین گنڈا پوری ہیں، وہ گالم گلوچ میں سب سے آگے جا رہے ہیں، دھمکیوں میں آگے جا رہے ہیں۔ میں نے شہباز شریف صاحب کو کہا تھا کہ ایک آپ معمولی سا لیٹر امین گنڈا پوری کو لکھیں کہ بھئی آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں، اگر نہیں کریں گے تو ہم آئینی رستہ استعمال کریں گے، اور وہ آئینی رستہ ہے کیا ہے؟ گورنر راج۔ یہ میں نے ان کو کہا، یہ میں نے کہا خالی لیٹر ہی لکھ دیں، بیان تو سر جی بڑک ہوتی ہے، وہ مارنا، وہ ماریں، بڑک ماریں، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ جناب کس طریقے سے یہ وہ سارا کیا جا رہا ہے، بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ یقین کرو امین گنڈا پوری یہ وہ خود عمران خان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہیں نا، اسد کیسر، یہ ان کی مجبوری ہے۔ وہ کہتے ہیں اب عمران جائے بھاڑ میں، ہم عمران کے پیچھے لگ کے ہم نے اپنی عورتوں کی بے عزتیاں کروائیں، گرفتاریاں دیں، سارا کچھ کیا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ابھی وہ ٹی وی پہ خبر بھی چل رہی ہے کہ جی حامد میر کے خلاف ان کو قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں، اور یہ ہے وہ پتہ نہیں کس نے دی ہیں، یہ نہیں پتہ۔ تو یہ بھی الزام اپنا جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ ہمیشہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو میں کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کمزوری دکھا رہی ہے، کہ ان کو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ
ایرا غیرہ نتھو خیرہ اس کے اوپر تنقید کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے آصف منیر تم ایسے ہو، فوج تم ایسے ہو، فوجی چھاونیوں میں ہم آگ لگائیں گے اور یہ ہے وہ ہے، سارے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو ان کو کوئی چاہیے نا کہ کارروائی یہ کریں، کارروائی ان کو کرنی چاہیے نا، تو ان کو کارروائی کرنی چاہیے لازمی، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تسی دسو جناب علی، دو بندے ہیں جی، اگر ایس ایم زبیر نون لیگ میں ہوتے تو آج وہ سندھ کے گورنر ہوتے، اور اگر پنجاب میں لطیف کھوسا پیپلز پارٹی میں ہوتے تو وہ گورنر ہوتے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن وہ پیپلز پارٹی چھوڑ گئے ہیں اور وہ مسلم لیگ نون چھوڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، آہستہ آہستہ ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب آئیں گے۔ اور میری یہ ایک چھٹی حص کہتی ہے، چھٹی حص، کہ 6 مہینے شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے، اس کے بعد وزارت عظمیٰ کی کرسی نواز شریف صاحب کو مل جائے گی، یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ نواز شریف کو بہت سارے مسئلے ہیں جو 6 مہینے تک کلیئر ہو جائیں گے، وہ میں ساری باتیں کرنا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے مسئلے ہیں جو 6 مہینے تک ہو جائیں گے، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ اور اس وقت یہ میں نوڈلز، یہ گھریلو نوڈلز جو ہے نا یہ پکائی ہیں، یہ کھا رہا ہوں، یہ بڑی مزے کی ہیں اور اس میں کوئی مرچیں نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، یہ دیکھیں یہ بہت مزے کی ہیں۔ گندم کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب نے حکم دے دیا ہے کہ گندم خریدو، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے نا۔ آج وہ سرفراز بگٹی جو ہے انہوں نے تو 5 ارب روپے کی گندم خریدنے کا جو ہے نا وہ بلوچستان میں کر دیا ہے، اور سندھ میں اور پنجاب میں زیادہ گندم ہوئی ہے، تو ان کو بھی انشاءاللہ تعالی یہ خریداری کا مرحلہ چل رہا ہے، یہ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ انشاءاللہ تعالی یہ اب وہ پچھلے کٹے نہیں مڑے گڑ دے کہ کس نے جی گندم پہلے منگوائی تھی باہر سے اور یہ ہے وہ ہے۔ ہاں ایک بات جو اس کے اوپر میں بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جب 6 ججوں کا خط لکھا گیا تھا نا، 6 ججوں نے خط لکھا تو 3 دن پہلے کیس لگا ہوا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو 6 جج کیس سن رہے ہیں، 6 ججوں کا لکھا ہوا 6 جج کیس سن رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ پھر دباؤ قبول کریں گے۔ ان کا ایک ہی حال ہے، ان کی تقرری میں ان کی تعیناتی میں فرق کیا جائے۔ یہ جوتیاں گھس گھس کے جناب یہ بنتے ہیں، جج بنتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا نام بھی ایک دفعہ جج کے طور پہ گیا تھا ہائی کورٹ کے۔ یہ سارے ایسے بہت اپروچ ہوتی ہے، پارٹی بازی ہوتی ہے، یہ ختم کریں، یہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے۔ جب یہ سی ایس ایس پی سی ایس کر کے آئیں گے نا تو وہی اب بھی یہ خبر چلی ہے اعظم نذیر تارڑ کے حوالے سے کہ جناب یہ ان کی تعیناتی کے اوپر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جوڈیشل کمیشن اپنا اجلاس ملتوی کرے اور ہم اس میں وہ کریں گے، تو یہ میں کہتا ہوں یہ والی کریں۔ لیکن وہ ایک اور کہہ رہے تھے کہ جی 3 سال تک کا ایکسٹینشن دی جائے چیف جسٹس کو، یہ نامنظور ہے جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں نامنظور ہے۔ کوئی قاضی فائز عیسیٰ ہو یا جو بھی ہو، 3 سال تک ایکسٹینشن آرمی چیف کے بھی نہیں ہونی چاہیے، قاضی فائز عیسیٰ کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، عام ملازم کی عمر ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کی 60 سال، ہمارے ہائی کورٹ کی ہوتی ہے 62 سال، سپریم کورٹ کی ہوتی ہے 65 سال، اور اب یہ ترمیم لا رہے ہیں کہ جناب ان کی عمر کر دو 68 سال۔ یہ بھی نامنظور ہے، یہ بھی نامنظور ہے، تاکہ یہ ریٹائر ہی نہ ہو، نیچے سے کوئی آئے ہی نہیں، نہ نیچے سے آنے دیں، اپنے بہترین لوگ آئیں گے، آرمی میں بھی اور جوڈیشری میں بھی نیچے والا بھی اتنا ہی کمپیٹنٹ ہوتا ہے جتنا اوپر والا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟
یہ ترمیمیں ہمیں دو نامنظور ہیں، ایکسٹینشن والی اور عمر کی حد بڑھانے والی، یہ نہیں۔ ہاں ترمیم کرنی ہے نا تو سی ایس ایس کا ایگزام کریں ان کے لیے۔ سول جج بیچارہ 100 جو سب سے چھوٹا جج ہوتا ہے نا 16 پیپر دے کے بنتا ہے، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج ایسے سویرے وہ کہتا ہے منصف تو سویرے جج ہیں بھائی، واہ جی واہ، یہ ہمیں نامنظور ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی کمنٹس کریں اس کے اوپر۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔